جناب عالی، میں یاسمین خالد عرض کر رہی ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ عہد حاضر کے ایک نابغہ روزگار اردو داں اور نقش پبلیکیشنز کراچی کے روح و رواں اکبر خان کیانی صاحب موجود ہیں۔ کیانی صاحب اردو زبان و ادب کا بے حد عمدہ ذوق رکھنے والے، شائستہ مزاج اور انتہائی بلند ذہنی اور فکری سطح کے مالک ہیں۔ یہ گزشتہ 28 سال سے علم و ادب کے میدان میں سرگرم ہیں۔ 35 سالہ ادبی خدمات کے حامل، معروف جریدے ماہنامہ طلوع افکار سے 12 سال تک معاون مدیر اور ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ سے تقریباً 1 سال تک نائب مدیر کی حیثیت سے وابستہ رہے، اور اب پچھلے 17 سال سے اپنے مذکورہ ادارے نقش پبلیکیشنز کے تحت کتابوں کی طباعت و اشاعت کے کام میں مشغول ہیں۔ یہ ادب کو معاشرے کا ایک ضروری حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لب و لہجے میں پائی جانے والی شائستگی اور شستگی میں ماحول کے اثر سے زیادہ ان کی ذاتی ریاضت کا عمل دخل ہے۔ یہ ایک ایسی خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں کہ اگر زید بخاری جیسے جوہر شناس کے دور میں ہوتے تو وہ انہیں اغوا کرا کے لے جاتے اور صداکاری کے شعبے میں ان کا نمایاں نام ہوتا، لیکن افسوس کہ ریڈیو پاکستان میں اب ہو کا عالم ہے۔ فلمی گیتوں سے خاص شغف کے باعث بر صغیر کے ایک نہایت منفرد اور بے مثال فلمی گلوکار احمد رشدی کے کمالات فن پر خالص علمی و ادبی انداز میں انہوں نے انتہائی جداگانہ نوعیت کی کتاب مرتب کی ہے، جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اکبر خان کیانی صاحب، میں اب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سامعین سے مخاطب ہوں۔ جی بے حد شکریہ۔ سامعین کرام، یاسمین خالد صاحبہ اپنے دائرہ فکر و عمل میں مثبت اقدار زیست کی پاسدار اور باعتبار شخصی انتہائی باصلاحیت ہی نہیں، حد درجہ پہلودار خاتون بھی ہیں۔ ان کے اوصاف شخصی پر مستضاد کی حیثیت سے قدرت نے ان کی آواز کو سوز ایسی دولت بیدار سے بھی نوازا ہوا ہے۔ افسوسناک امر صرف یہ ہے کہ غلط بخشی کے اس دور ناہنجار میں ان کی باکمال صلاحیتوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکا۔ پھر بھی یہ امور خانہ داری کی بحسن و خوبی انجام دہی کے دوش بدوش کارزار حیات میں بلند حوصلگی سے مختلف النوع محاذوں پر مردانہ وار سرگرم رہتی ہیں۔ انہوں نے جس اخلاص مندی و ہنرمندی کے ساتھ مجھ ناچیز کو آپ سے ہم کلام کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، میرے نزدیک ان کی یہ کمال درجہ قدردانی بالائے تشکر و سپاس اور ماورائے داد و دہش ہے۔ عزیز سامعین، یاسمین خالد صاحبہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ضروری تعارفی کلمات کی ادائی کے بعد اب میں موضوع خاص کے ذیل میں تقریباً 5 منٹ تک مزید آپ کی سماع خراشی کرنا چاہوں گا۔ التفات خاص کے ساتھ آپ کی سماعت فرمائی میرے لیے انتہائی عزت افزائی کا موجب ہوگی۔ ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو میں 1954 میں پروگرام بچوں کی دنیا کے لیے ریکارڈ ہونے والے گیت بندر روڈ سے کیماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی کو کراچی کا لوک گیت بنا دینے والے گلوکار احمد رشدی اپنے شعبے کے مرد میداں، اپنے فن میں بتمام و کمال مستغرق، بر صغیر میں واقعتاً فلمی گلوکار کہلائے جانے کے حقدار، پاکستان میں رقص بہنگام ترنم کی لطیف روایت اور پاپ موسیقی کے بنیاد گزار تھے۔ وہ انتہائی بھرپور مردانہ شکوں سے معمور، حد درجہ با کمال و بے مثال اور صدائے بے بدل کے مالک ہونے کے ساتھ ناقابل تقلید ہنروری کے بھی حامل تھے۔ اپنی صدا کے کمال ادا کے باوصف زید بخاری، مہدی ظہیر اور سید سلیم گیلانی ایسی ریڈیو پاکستان کی ثقہ و نابغہ شخصیات کے وہ سند یافتہ گلوکار تھے۔ ان کو اپنی آواز پر ایسی حاکمانہ قدرت حاصل تھی کہ وہ ہر طرح کے فلمی گیت کی کیفیت اور کردار کے حسب حال اپنی آواز کو انتہائی خوبی سے ڈھال لیتے تھے۔ اس خصوص میں ان کے معاصرین جو باتیں خصوصی کاوش سے بھی پیدا نہ کر پاتے، وہ احمد رشدی کو ہمہ وقت پیش پا افتادہ رہتی۔ بر صغیر کے وہ واحد فلمی گلوکار تھے جو اداکاروں کے لب و لہجے اور آواز تک میں مکالمہ کر لیتے تھے۔ پاکستانی فلمی صنعت کے مایہ ناز سپوت وحید مراد، کمال، محمد علی
اور ندیم کی ناموری و شہرت کے پس پردہ احمد رشدی کی فنی بصیرت و روشنی طبع اور ان کی صدائے صدرنگ کا بے شائبہ عمل دخل تھا۔ تربیہ گیتوں کی گائیکی کے وہ شہنشاہ ہی نہیں بلکہ ان کو ایک بالکل نیا بانک پن اور یکسر جداگانہ انداز بخشنے والے گلوکار تھے۔ بنے ملک کے مایہ ناز اور عہد ساز گلوکار احمد رشدی کو ان کی گرامایا فنی خدمات کے شاہن شاہ خراج پیش کرنے اور ان کی گلوکاری کے فنی گوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ مختصر و جامع اور ادبی پیرایہ اظہار میں نازش دودمان فن کے نام سے یہ کتاب لکھی ہے، جس میں صرف موصوف کی گائیکی کے متنوع فنی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے جو انتہائی غالب عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں، قارئین کی ضیافت طبع کے لیے آخر میں ان کی گلوکاری سے مرصع کچھ ایسے چنیدہ تربیہ نغمات کا اہتمام ضرور کیا ہے تو زبان و بیان کی سلاست و نفاست اور موسیقیت کا شاہکار ہونے کے ساتھ احمد رشدی کی فنی کارگزاریوں کا بنیادی حوالہ اور ان کی ترنم ریزی کی شناخت بھی ہیں۔ نیز موصوف کی آواز کے مظاہرہ فن سے مزین مکمل و نامکمل تمام تر فلموں کی فہرست بھی نظر قارئین کی ہے۔ اس کتاب کی نمونتاً تیار کردہ ایک معتمد شان جلد آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ احمد رشدی ایسے نابغہ روزگار فنکار کی فنی خدمات کو نئی نسل سے روشناس کرانے اور ملکی فن و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے میں نے حتی الوسع اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ مجھ کو امید ہے کہ محبان وطن، صاحبان اقتدار، صاحبان ذوق اور محبان رشدی بھی اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کریں گے تاکہ کتاب اسی شان و شوکت کے ساتھ چھپ کے منظر عام پر آ سکے۔ معزز سامعین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی تحمل کے ساتھ میری سمع خراشی برداشت کی۔ یاسمین خالد صاحبہ، اس مرحلے پر آپ کا میں شکریہ ادا نہیں کروں گا، نہ کسی طرح کی آپ کو داد دوں گا، کیونکہ آپ نے جس خوش انتظامی کے ساتھ مجھ کو سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، آپ کی اس عنایت خسروانہ کو میں آغاز کلام ہی میں بالائے تشکر و سپاس اور ماورائے داد و دہش قرار دے چکا ہوں۔ کیانی صاحب، میں اپنی کم مائگی کے باعث آپ کے معیار ذوق ادب کے مطابق تو آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تاہم یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ میری خواہش کے احترام میں خصوصی طور پر تشریف لائے اور اپنی کتاب کا بے حد عمدہ پیرائے میں تعارف کرایا۔ سامعین کرام، اکبر خان کیانی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد یقیناً ان کی شخصیت و فن کے حوالے سے کیے گئے میرے دعووں کا ثبوت آپ کو مل گیا ہوگا۔ کتاب کے تعارف کے ذیل میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے ملکی فن و ثقافت کے فروغ میں حتی الوسع اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے تاکہ بر صغیر کے مایہ ناز گلوکار احمد رشدی کے فنی کمالات کے تذکرے پر مبنی ان کی یہ معتبر و مستند کتاب اسی شان و شوکت کے ساتھ چھپ کر جلد از جلد منظر عام پر آئے اور ان کو ان کے دیرینہ خواب کی تعبیر ملی۔ اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔